چیپٹر نمبر 3. اس چیپٹر میں رائٹر نے ہمیں مسٹر چپس نے جو ایک رینٹڈ روم لیا ہوا تھا مسز وکٹ کے پاس، اس کے بارے میں بتایا ہے. پھر مسٹر چپس کے ہاں جو ٹیچرز اسٹوڈنٹس اس کے پاس آتے تھے وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے دیتا، بعض اوقات چائے کے ساتھ وہ ان کو سنیکس بھی پیش کرتا تھا. پھر ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا، لیکن وہ ٹائم کا بہت پابند تھا، پنکچوئل تھا، تو وہ 5 بجے ان سب سے شیک ہینڈ کرتا، جانے کے لیے انہیں کہتا. اور جب وہ لوگ چلے جاتے تو وہ جاتے ہوئے مسٹر چپس پر تبصرہ کرتے تھے، جبکہ مسٹر چپس مسز وکٹ کے ساتھ ان پر تبصرہ کیا کرتا تھا. اور یوں اس کی زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی، چونکہ پینشن اس کی اچھی تھی، اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی، اس کے پاس سیوڈ منی بھی تھی، اور وہ اس گھر میں بہت خوش تھا. اپنے کمرے میں اس نے جو اپنے اسکول کی یادگار چیزیں ان کو رکھا ہوا تھا اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا. تو آئیے اس کی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں. اٹ واز اے اسمال بٹ کمفرٹیبل اینڈ سنی روم. یہ ایک چھوٹا سا مگر آرام دہ اینڈ سنی اور دھوپ لانے والا، یعنی ایسا کمرہ جس میں دھوپ آسانی سے داخل ہو سکے تھا. دیٹ مسز وکٹ لیٹ ٹو ہم، جو مسز وکٹ نے اسے کرائے پر دیا ہوا تھا. لیٹ کا ایک میننگ کرائے پر دینا بھی ہوتا ہے. جو مسز وکٹ نے اسے کرائے پر دیا ہوا تھا یہ ایک چھوٹا سا کمفرٹیبل مگر دھوپ سے بھرپور کمرہ تھا، یعنی روشن کمرہ تھا. دا ہاؤس اٹ سیلف واز اگلی، گھر تو اگلی بدصورت سا تھا. اینڈ پریٹینشس، اور صرف ظاہری نمود و نمائش والا تھا. پریٹینشس جو بظاہر اچھا لگ رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ بدصورت تھا. بٹ دیٹ ڈیڈنٹ میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اٹ واز کنوینئنٹ، یہ بڑا موزوں تھا، کنوینئنٹ سہولت والا موزوں. دیٹ واز دا مین تھنگ، اور یہی اصل چیز تھی. یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو بڑا سا اس کا گھر تھا مسز وکٹ کا وہ کیسا نظر آتا ہے. جو کمرہ مسٹر چپس نے کرائے پر لیا ہوا تھا وہ اس کے لیے کنوینئنٹ تھا. فہی لائکڈ، کیونکہ وہ پسند کرتا تھا. اف دا ویدر واز مائلڈ انف، اگر موسم مائلڈ نرم معتدل ہوتا تو وہ پسند کرتا تھا. ٹو سٹرول، چہل قدمی کرنا. اکراس دا پلینگ فیلڈز، اسکول کے ان کھیل کے میدانوں میں سے. ان این آفٹرنون، سپہر کو. اینڈ واچ دا گیمز، اور گیمز کو وہ دیکھنا پسند کرتا تھا. ہی لائک ٹو اسمائل، وہ مسکرانا پسند کرتا تھا. اینڈ ایکسچینج اے فیو ورڈز ود دا بوائز، اور لڑکوں کے ساتھ کچھ الفاظ کا تبادلہ کرتا تھا. وین دے ٹچ دیئر کیپس ٹو ہم، جب وہ اسے کیپس اتار کر سلام کرتے تھے. ٹچ دیئر کیپس ٹو ہم، کیپس اتار کر سلام کرتے تھے، یا اپنی کیپس پر وہ اسے سلوٹ کی شکل میں سلام کرتے تھے ان کو ٹچ کر کے، تو اسے اچھا لگتا تھا. اب ان لائنز میں مسٹر چپس کی اس کمرے سے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی وہ یہ تھی کہ جس وقت موسم اچھا ہوتا تھا تو وہ کمرے سے نکل کر سڑک کو کراس کر کے اسکول چلا جاتا. اسکول سے آگے پلینگ جو فیلڈز تھے، گراؤنڈز تھے، وہاں چلا جاتا. وہاں بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے یا دوسری گیمز میں مصروف ہوتے تھے تو اسے اچھا لگتا تھا وہ گیمز کو دیکھنا، اور پھر مسکرا کر بچوں کو دیکھنا، ان سے بات کرنا. اور خاص طور پر جس وقت بچے اسے سلوٹ کرتے تھے تو مسٹر چپس کو بہت اچھا لگتا تھا. ہی میڈ اے اسپیشل پوائنٹ آف گیٹنگ ٹو نو، اور خاص طور پر اس نے ایک پوائنٹ بنایا تھا ٹو گیٹنگ ٹو نو، یعنی خاص وہ توجہ دیتا تھا اس بات پہ، گیٹنگ ٹو نو، یہ بات جاننے میں، آل دا نیو بوائز، کہ نئے لڑکے کون کون سے آئے ہیں. اینڈ ہیونگ دیم ٹو ٹی ود ہم، اور اپنے ساتھ ان کو چائے پلاتا تھا. ڈیورنگ دیئر فرسٹ ٹرم، جب ان کی فرسٹ ٹرم ہوتی تھی تو وہ ایک ویلکم ٹی کے طور پر ان کو اپنے گھر، اپنے اس روم میں انوائٹ کرتا تھا. ہی آلویز آرڈرڈ اے والنٹ کیک، وہ اخروٹ والے کیک کا بھی آرڈر دیتا تھا. ود پنک آئسنگ، جس پر پنک کلر کی شکر شوگر کی طے ہوتی تھی. فرام ریڈ اویز، یہ بیکری کا نام ہے، گاؤں کی بیکری کا نام ہے. ریڈ اویز سے، ان دا ولیج، گاؤں میں. اینڈ ڈیورنگ دا ونٹر ٹرم، اور سردیوں کی ٹرم کے دوران. دیر ور کرمپٹس ٹو، وہ کچھ باکر خانیاں بھی لے آتا تھا. باکر خانی ٹائپ جیسے پاکستان میں باکر خانی ہوتی ہے، اس طرح کی کرمپٹ ہے، بیسیکلی کیک کی ایک قسم ہے.
وہ بھی لے آتا تھا. A little pile of them, ان کا چھوٹا سا ڈھیر لگا ہوتا تھا in front of the fire, آگ کے سامنے. soaked, اور وہ جو باقر خانیاں ہیں soaked بھیگی ہوتی تھیں ان بٹر مکھن میں, so that the bottom one lay, سب سے نیچے والی جو پڑی ہوتی تھی باقر خانی, in a little shallow pool, shallow سطحی, کم گہرا, تھوڑا سا پول تالاب, یعنی وہ بھی تر بتر ہوتی تھی مکھن سے. اب ان لائنز میں مسٹر چپس کی اس روٹین کو, عادت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت نئی ٹرم شروع ہوتی تھی تو اس وقت اسکول میں آنے والے نئے بچوں کو وہ اپنے اسی روم میں چائے پر بلاتا تھا, اور اگر یہ ٹرم سردیوں کی ہوتی تھی تو وہ ساتھ باقر خانی اور کچھ اور چیزوں کا بھی اہتمام کرتا تھا. ان کو مکھن وغیرہ لگا کے, جو گاؤں کی مشہور بیکری ریڈ اوے بیکری تھی وہاں سے وہ لاتا تھا اور ان کی خوب خدمت کرتا تھا. اور یہ اس کی روٹین تھی کہ جب بھی ٹرم شروع ہوتی تھی تو وہ اسکول میں نئے آنے والے بچوں کو ضرور انوائٹ کرتا تھا. ہز گیسٹ فاؤنڈ اٹ فن, اس کے جو مہمان ہیں وہ فن سمجھتے تھے, اس کو ایک مزاحیہ انداز میں لیتے تھے. ٹو واچ ہم میک ٹی, کہ جس وقت مسٹر چپس چائے بنا رہا ہوتا تھا, مکسنگ کیئرفل اسپون فلس, اور بڑے محتاط انداز میں وہ چمچ ڈال رہا ہوتا تھا, اسپون فل چمچ بھر کے ڈال رہا ہوتا تھا, فرام ڈفرینٹ کیڈیز, مختلف باکسز سے. کچن میں مختلف اسپائسز کو رکھنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے باکسز ہوتے ہیں ان کو کیڈی کہتے ہیں. تو وہ مختلف چھوٹے چھوٹے باکسز سے وہ چائے کے جو انگریڈینٹس ہیں, پتی, چینی وغیرہ, ان کو نکال کر چمچ بھر بھر کے ڈال رہا ہوتا تھا. تو یہ اس کا سٹائل اس کے مہمانوں کو بہت اچھا لگتا تھا. اینڈ ہی وڈ آسک دا نیو بوائز ویئر دے لیوڈ, اور پھر وہ ان بچوں سے جو نئے آتے تھے ان کے بارے میں سوال کرتا وہ کہاں کے رہنے والے ہیں. اینڈ ایف دے ہیڈ فیملی کنیکشنز ایٹ بروک فیلڈ, اور کیا بروک فیلڈ میں کوئی ان کا فیملی کا تعلق, یعنی اس سے پہلے ان کے کوئی بہن بھائی یا ان کے چچا یا ان کے جو کوئی ریلیٹیوز ہیں وہ یہاں پر پڑھتے رہے ہیں. ہی کیپٹ واچ ٹو سی دیٹ دیئر پلیٹس ور نیور ایمپٹی, اور وہ یہ بھی دیکھتا رہتا تھا کہ وہ کیکس جو وہ کھا رہے ہوتے تھے وہ کوئی پلیٹ خالی تو نہیں ہوگی, اتنا زیادہ وہ مہمان نواز تھا. اینڈ پنکچولی, اور بڑی باقاعدگی سے, ایٹ 5 آفٹر دا سیشن ہیڈ لاسٹڈ, 5 بجے تک سیشن, ان کی میٹنگ, ان کی ملاقات جاری رہتی تھی. اینڈ آر, پورا گھنٹہ, 4 سے 5 بجے تک ان کی یہ ملاقات جاری رہتی. اور 5 بجے ہی وڈ گلانس ایٹ دا کلاک اینڈ سے, تو وہ کلاک کی طرف دیکھتا اور کہتا, گلانس جھلک دیکھنا, نگاہ ڈالنا, اور کہتا, ویل امف اٹس بین ویری ڈیلائٹفل. امف چونکہ بوڑھا ہو چکا ہے, اب یہ اس کی باتیں کرتے ہوئے درمیان میں وہ جو ایک رکاوٹ سی ہے اس کی زبان میں, تو اسے وہ امف کہتا ہے, رک کر بولتا ہے. تو وہ انہیں کہتا, دیکھیے, اٹ ہیز بین ویری ڈیلائٹفل, بڑا مزہ آیا, امف میٹنگ یو لائک دس, آپ سے یوں ملاقات کر کے. آئی ایم سوری امف یو کینٹ اسٹے, لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے اب آپ مزید یہاں نہیں رک سکتے. ان لائنز میں 2 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو, اپنے مہمانوں کو چائے پر بلا کر ویلکم کرتا, ان سے گپ شپ لگاتا, ان سے ان کے بارے میں پوچھتا وہ کہاں کے رہنے والے ہیں, کیا ان کا کوئی پہلے فیملی سے کوئی بچہ یہاں اس اسکول میں پڑھتا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا مہمان نواز تھا کہ وہ ان کی پلیٹوں کو بھی دیکھتا رہتا کہ اگر کہیں وہ کرمپٹ کم پڑا ہے تو وہ اس میں ان کو سرو کر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ, ان 2 باتوں کے ساتھ ساتھ, تیسری بات وہ اس کی پنکچویلٹی ہے کہ وہ ڈسپلن کا اتنا پابند ہے کہ 4 سے 5 بجے تک ان بچوں کے ساتھ میٹنگ کرتا, اور جو ہی 5 بجتے جاتے وہ کلاک کی طرف دیکھتا اور کہتا, بچوں اب تمہارے جانے کا وقت ہو چکا ہے, تم یہاں نہیں رک سکتے. یہ اس کی روٹین کی جو ڈسپلن تھی, کی عادت تھی, وہ بھی تک قائم دائم ہے. اینڈ ہی وڈ اسمائل, اور پھر وہ مسکراتا, شیک ہینڈز ود دیم, ان کے ساتھ وہ شیک ہینڈ کرتا, مصافحہ کرتا, ان دا پورچ, ڈیوڑی میں, مین گیٹ کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پر ان سے شیک ہینڈ کرتا, لیونگ دیم ٹو ریس اکراس دا روڈ, اور وہ بچے بھاگ کر سڑک کو کراس کرتے ٹو دا اسکول کی طرف, ود دیئر کمنٹس, اپنے اپنے تبصرے کے ساتھ. اب یہ بچے سڑک کراس کرتے ہوئے مسٹر چپس پر تبصرے کر رہے ہیں. ڈیسنٹ اولڈ بوائے, بڑا اچھا بوڑھا لڑکا ہے.
بوڑھا لڑکا ہے, بچوں کی جیسے لینگویج ہے. چپس gives you a jolly good tea, جولی بہت زیادہ, گڈ اچھی, ٹی آپ کو بہت ہی اچھی, بہت ہی مزے کی چائے پلاتا ہے. anyhow بہرحال and you do know when he wants you to push off, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ آپ سے کب جان چھڑانا چاہتا ہے. پش آف آپ کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے, مطلب یہ اس کے ڈسپلن پر بچے بحث کرتے ہوئے وہاں سے جاتے ہیں. اینڈ چپس آلسو وڈ بی میکنگ ہیز کومنٹس, اور چپس بھی اپنے تبصرے جاری رکھتا ٹو مسز وکٹ کے ساتھ. وین شی انٹرڈ ہز روم ٹو کلیئر اوے, جس وقت اس کے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آتی. دا ریمینز آف دا پارٹی کی جو بچی کچی چیزیں ہوتی تھیں ان کی صفائی کرنے کے لیے آتی, تو اس کے ساتھ مسٹر چپس بھی تبصرہ کیا کرتا تھا. A most interesting time, بہت ہی زیادہ ان بچوں کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرا ہے. مسز وکٹ, ینگ برینکسم ٹیلز می, ان بچوں میں سے ایک چھوٹا بچہ جس کا نام برینکسم ہے وہ مجھے بتا رہا تھا. دیٹ از انکل واز میجر کالنگ وڈ, کہ اس کے انکل میجر کالنگ وڈ تھے. دا کالنگ وڈ وی ہیڈ ہیئر ان امف, یاد ہے آپ کو کالنگ وڈ جو ہمارے یہاں ہوا کرتا تھا. ناٹ ٹو, آئی تھنک اٹ واز ناٹ ٹو 02, یعنی 1902 میں. ناٹ 0 کو کہتے ہیں, 2 آگے, جیسے 2021 ہے تو صرف 21 کہہ دیا جائے. تو کہتا ہے کہ یہ 1902 کی بات ہے, میرا خیال ہے کہ وہ 1902 میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ رہا ہے. یاد ہے مسز وکٹ آپ کو؟ ڈیئر می, ارے آئی ریممبر کالنگ وڈ ویری ویل, مجھے کالنگ وڈ اچھی طرح یاد ہے. آئی ونس تھریشڈ ہم, میں نے ایک دفعہ اسے مارا تھا. فار کلائمبنگ آن ٹو دا جمنازیم, کہ وہ جمنیزیم پر, وہ جو انڈور گیمز کے لیے بلڈنگ ہوتی ہے اس پر, اس کی چھت پر چلا گیا تھا. ٹو گیٹ اے بال آؤٹ آف دا گٹر, کسی گٹر سے بال نکالنے کے لیے وہ جمنیزیم کی چھت پر چڑھ گیا تھا, تو میں نے اسے مارا تھا. مائٹ ہیو ہم بروکن ہز نیک, اس فیل سے اس کی گردن بھی ٹوٹ سکتی تھی. دا ینگ فول, بڑا احمق لڑکا تھا. ڈو یو ریممبر ہم مسز وکٹ, مسز وکٹ کیا آپ کو کالنگ وڈ یاد ہے؟ ہی مسٹ ہیو بین ان یور ٹائم, وہ آپ کے وقت میں جب آپ اسکول میں سرونٹ تھیں تو وہ بھی اسی دور میں یہاں پڑھتا رہا, آپ کو یاد ہے؟ اب ان لائنز میں وہ جو بچے ابھی مسٹر چپس کے ساتھ مل کر گئے ہیں ان میں سے ایک بچہ جو کالنگ وڈ کا وہ بھتیجا ہے, اس نے ذکر کیا کہ میرے انکل یہاں پڑھتے رہے ہیں. تو ان بچوں کے جانے کے بعد مسٹر چپس مسز وکٹ کے ساتھ وہ اس میجر کالنگ وڈ جو کہ اب شاید دنیا میں بھی نہیں رہا, اس کو یاد کرتے ہوئے مسٹر چپس مسز وکٹ کو یہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ وہ بچہ 1902 میں یہاں پڑھتا تھا اور اس وقت آپ بھی اسکول میں ایک ملازمہ تھی. تو کیا آپ کو یاد ہے؟ مسز وکٹ بیفور شی سیوڈ منی, اور مسز وکٹ نے پیسے جمع کرنے سے پہلے ہیڈ بین ان چارج آف دا لنن روم, وہ لنن روم کی انچارج رہی تھی. چونکہ یہ ایک بورڈنگ اسکول تھا, ہاسٹل وہاں پر موجود تھا, تو وہ جو سٹور ہوتا ہے جس میں وہ ٹاولز یا کپڑے کمبل وغیرہ یہ رکھے جاتے ہیں تو اس کو لنن روم کہتے ہیں. تو مسز وکٹ لنن روم کی انچارج تھی ایٹ دا اسکول میں. یس آئی نیو ہم, ہاں نیو ہم, میں اسے جانتی ہوں سر. چیکی واز ٹو می جنرلی, چیکی بدتمیز, واز ٹو می میرے ساتھ تھا وہ آلویز ہمیشہ, جنرلی عام طور پر. بٹ وی نیور ہیڈ نو بیڈ ورڈز بٹوین اس, وی نیور ہیڈ, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, نو بیڈ ورڈز بٹوین اس, ہمارے درمیان کوئی برے الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوا. وہ تھوڑا سا بدتمیز ضرور تھا لیکن اس نے کوئی اتنی بڑی گستاخی کبھی نہیں کی تھی. جسٹ چیکی لائک, بس تھوڑا سا وہ بدتمیز تھا. ای نیور مینٹ نو ہارم, اور کبھی کوئی اس نے نقصان تو نہیں پہنچایا تھا. دیٹ کائنڈ نیور ڈز سر, نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا. وازنٹ اٹ, کیا یہ وہی نہیں تھا؟ ایم گاٹ دا میڈل سر, جس نے میڈل حاصل کیا تھا وہی لڑکا نہیں تھا؟ یس, مسٹر چپس کہہ رہا ہے یس. ڈی ایس او ڈسٹنگوشڈ سروس آرڈر, جیسے ہمارے یہاں پر ایک تمغہ امتیاز ہوتا ہے, تو
تو اس نے ڈی ایس او حاصل کیا تھا. ول یو بی وانٹنگ اینی تھنگ سر. اب مسز وکٹ اس بات کو چھوڑ کر مسٹر چپس سے پوچھ رہی ہے سر آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نتھنگ مور ناؤ. نہیں ابھی تو نہیں مجھے ضرورت. آئی ایم ٹل چیپل ٹائم. چیپل ٹائم جس وقت چرچ میں جانے کا شام کے بعد کا وقت ہوتا ہے, عبادت کا ٹائم ہوتا ہے, تو کہتا ہے اس وقت تک تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہی واز کلڈ ان ایجپٹ. اب مسٹر چپس اس بات کا جواب دے کر پھر مسٹر کولنگ ووڈ, میجر کولنگ ووڈ کی طرف واپس آتے ہوئے کہتا ہے ہی واز کلڈ ان ایجپٹ آئی تھنک. میرا خیال ہے کولنگ ووڈ ایجپٹ میں, مصر میں مارا گیا تھا. یس یو کین برنگ می سپر اباؤٹ دین. ہاں پھر آپ اس وقت چیپل ٹائم کے بعد آپ میرے لیے سپر, رات کا کھانا لے آئیے گا. ویری گڈ سر. بہت اچھے جناب, بہتر جناب. ان لائنز میں مسز وکٹ اور مسٹر چپس میجر کولنگ ووڈ پر گفتگو کر رہے ہیں, اور مسز وکٹ کو یاد آ جاتا ہے جس وقت وہ لنن روم کی انچارج تھی تو اس وقت یہ بچہ یہاں پر پڑھا کرتا تھا, اور مسز وکٹ اس کے بارے میں کہتی ہے وہ تھوڑا سا بدتمیز تھا. اگرچہ اس نے کوئی ایسی گستاخی میرے ساتھ نہیں کی تھی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا, برے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا وہ بدتمیز ضرور تھا. اور یہ وہی بچہ ہے نا جسے میڈل ملا تھا. مسٹر چپس اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں بالکل وہی بچہ ہے. پھر اس کے بعد مسز وکٹ چونکہ وہ صفائی کر چکی ہے, وہ کہتی ہے سر کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو مسٹر چپس نے جواب دیا نہیں, عبادت کے ٹائم تک کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی مسٹر کولنگ ووڈ کے بارے میں مزید اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ شاید وہ ایجپٹ میں, مصر میں کسی جگہ پر مارا گیا تھا. پھر مسٹر چپس نے کہا کہ اس وقت آپ میرے لیے کھانا لے آئیے گا, اور وہ اس بات کو سن کر جی بہتر کہتے ہوئے مسٹر چپس کے کمرے سے چلی جاتی.